بیرسٹر میں صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہوئے یہ جو 60 مزید ملزمان کو سزائیں اب سنا دی گئی ہیں، ایک رد عمل آیا تھا، تحریک انصاف والے ہوپ فل تھے کہ شاید مزید سزائیں نہ سنائی جائیں کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین نے اپنا رد عمل دیا تھا ملٹری کورٹ سے سزائیں سنانے کے حوالے سے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلنے والے ان ٹرائلز کو کا سزائیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسترد کر دیا گیا عالمی دباؤ کو؟ اچھا دیکھیں، یہ تو عالمی دباؤ ہے نہیں ہے ایک ڈفرینٹ چیز، مگر دیکھیں ای یو کی سٹیٹمنٹ آئی، ان کا یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ بنیادی طور پہ آپ کی کس چیز پہ کویشچن کر رہے ہیں؟ وہ ایک پروسیس کی لیگیلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نظام عدل میں کورٹس موجود ہیں، آپ کی فوجداری عدالتیں موجود ہیں۔ اگر آپ آرٹیکل 175 کو دیکھ لیں، وہ بتاتا ہے کہ کورٹس کس طرح سے پاکستان میں بنتی ہیں، کون کون سی کورٹس ہیں، پھر آگے اس آئین کے تحت ایکٹ ہیں، اس کے تحت فردر عدالتیں بنتی ہیں، تو اس کے تحت آپ کی فوجداری عدالت، اینٹی ٹیررزم کی عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کے ذریعے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 9 مئی کی FIRیں دی، ان میں آپ چلان بھی آئے تو ان لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا تھا۔ کیوں ضرورت پڑی کہ سسٹم سے باہر نکال کے آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کو آئین کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے؟ اگر دیکھیں 21ویں ترمیم لائی گئی تھی تو ایک ٹائم باؤنڈ ایک ایکٹیویٹی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے ان کو سزائیں ہوئی، APS کے واقعے کے بعد آپ کی نیول بیسوں پہ حملے، جو جدھر حملے ہوئے انہیں سزائیں ہوئی، مگر وہ سزائیں کیوں سسٹین ہوئی؟ کیونکہ انہیں آپ کا آئین کور دیتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آ گئی جو 4-1 سے سویلین پہ آرمی کا کوڈ آف کانڈکٹ نہیں لاگو ہوتا۔ اگر کوئی سویلین کسی آرمی پرسنل کے ساتھ مل کے کچھ کرتا ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، مگر سٹینڈ الون بیسس پہ اس کی نظیر نہیں لیکن اس پر عطا طاہر صاحب کا موقف یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر کسی نے کرپشن کیا ہے تو نیاب عدالتوں میں جائے گا، FIA سے ریلیٹڈ ہے تو FIA کی عدالت میں جائے گا، بینکنگ میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بینکنگ کورٹ میں جائے گا، اسی طرح سے اگر کسی نے ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا تو وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا۔ نہیں تو پارلیمان پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ پارلیمان اس کو سزا دے گی۔ بات ہے کہ آپ نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اس کام کے لیے، عدالتوں کا کام آپ خود سے کرنے لگیں گے، اگر جج، جیوری، ایگزیکیوشنر آپ نے خود بننا ہے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو آپ نے چلے ایز اے آرمی کے پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو آرمی کا آفیشل ہے نا، وہ جج تو نہیں ہے، تو اس نے کیا کرائٹیریا فالو کیا؟ پھر آپ دیکھیں مارچ کو پہلے بیچ کی سزائیں ہوئی تھی جن کی چھوٹی چھوٹی تھی، آ گئی۔ مجھے آپ ایک فیصلہ دکھا دیں آرمی ایکٹ کے اندر جو پروسیڈ مارچ میں ہوئے تھے جن کا باہر آیا ہو۔ آج بھی آپ اگر یہ چلا رہے ہیں، یہ پریس ریلیز کے تھرو آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی فیصلہ ہے، دیکھیں پروسیس میں فیئرنیس ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان میں سے غلطی ہوئی ہوگی، کسی کے ساتھ ہوئی ہوگی، مگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا، دیکھیں ڈیو پروسیس تو دینا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی ہے اور مجھے نہیں معلوم، آپ شاید ٹیکنیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اور تمام چیزوں کو اور ان کو اپنے صفائی کا حق دے کر پھر سزائیں سنائی گئی ہیں، اور چانڈیو صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اگر سنجیدہ ہوتے تو آپ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر اور باہر جو آپ کے وہ جس طرح کا زہر اگل رہے ہیں، یہ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دیکھیں مذاکرات کا جو بیسیکلی دیکھیں نا مقصد کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، اور یہ مذاکرات کوئی عام مذاکرات نہیں ہیں، یہ کوئی بیک ڈور چینل کے ذریعے مذاکرات نہیں چل رہے، یہ کوئی بند دروازوں میں نہیں ہو رہے، یہ کوئی ہم لندن یا نیو یارک بیٹھ کے نہیں مذاکرات کر رہے، یہ اسی پارلیمان کے اندر ہو رہے ہیں، اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہو رہے ہیں، اور پارٹیز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی سیریسنیس ہے۔ اب جہاں تک کامیاب ہونے کا ہے تو وہ تو دیکھیں جب بات چیت چلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی ریلیکسیشن لے گی۔ ہمیشہ 100% اہداف نہیں اچیو ہوتے، مگر بات ہے ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے 31 جنوری، تو دیکھیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے اس کے اندر ہوگا، تو پھر آپ شرائط عائد کر رہے ہیں۔ چانڈیو صاحب یہ تو ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ شرطیں کیوں لگاتے ہیں؟ تو مساق جمہوریت میں انہیں کتنا ٹائم لگا تھا، لندن ان کی کتنی کو ملاقاتیں ہوئی تھی۔ بات ہے یہ کوئی نیور اینڈنگ کو پروسیس تو ہے نہیں، اگر سیریسنیس ہو، اتنا بڑا ایجنڈا نہیں ہے، چیزیں بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے پوائنٹس رکھیں، انہیں جو ہم سے گریوینسز ہیں سامنے رکھیں، اور چیزیں ادھر بات چیز ریزالو ہو جاتی ہے۔ 31 جنوری تک معاملات نہیں انجام کو پہنچتے، کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں سیریسنیس کا تو پتہ چل جائے گا، 31 تو بہت دور کی بات ہے، 2 پہ جب پارٹی، ہمارا تو انہیں موقع ویسے ہی پتہ ہے، مگر فارملی پھر بھی عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں کمیٹی جاتی ہے، کنوے کر دیتی ہے، اور آگے سے جو رسپانس آئے گا وہ تو 1-2 میٹنگز میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا آئی واش ہے یا یہ واقعی ہی اس وقت جمہوری قوتیں سنجیدہ ہیں یا ان کے پاس اختیار بھی ہے۔ جس طرح سے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا، بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو حکومتی وفد ہے وہ کتنا با اختیار ہے، وہ کہیں اور تو نہیں دیکھ رہا، اس کی نظریں کہیں اور تو نہیں ہیں، تو وہ یہ چیزیں ساری دیکھی جائیں گی، ایویلیویٹ ہوئیں گی اس کے اکارڈنگلی۔ بالکل معاملات میں مداخلت سمجھیں گے
دیکھیں یہ خود معاملہ امریکہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں نہ ہماری امریکہ سے امیدیں ہیں نہ آگے ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیں عمران خان کی سیاست اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سیاست ہے, اس کو ہی فالو کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں جیسا پہلے کہا, دیکھیں سائفر آیا, سائفر ابھی لینڈ نہیں کیا تھا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو گئی تھی. ادھر کے تو معاملات اس طرح کے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ خان نے جب کہا نہیں ہماری تو معیشت وینٹیلیٹر پہ, یہ کیا کہہ دیا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے شہباز شریف کا سنا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں 500 ملین کے لیے جو ہے نا ناک رگڑ رہے ہیں. انہوں نے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ امریکہ کو جواب دینے کی پوزیشن میں. امریکہ کو وہ جواب دے گا جس کا کیریکٹر عمران خان کی طرح ہوگا, جس کی کوئی پراپرٹیز باہر نہیں ہوں گی, جس کا کوئی مالی انٹرسٹ باہر نہیں ہوگا, جن کے اپنے تعلقات اسرائیل سے ہوں, جنہوں نے آلریڈی 2 ڈیلیگیشن آن ریکارڈ بھیجے ہوئے ہیں. نور ڈیری کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, اجمل قادری کی, انہوں نے نہیں بھیجے تھے, وہی مریم نواز نے بھی اسی چیز کا ٹویٹ کیا تھا جب یہ انہوں نے العزیزیہ سیٹ اپ کی مل سعودی عربیہ میں. اس کے لیے میٹل شریڈر ہل میٹل کس کی کمپنی تھی؟ اسرائیل کی کمپنی تھی. اسرائیل انڈیا ان کا اپنا نیکسس آلریڈی موجود ہے. یہ لوگ ان سے ہل ہی نہیں سکتے اور یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان پہ. تو آپ مذاکرات سے کتنا پر امید ہے سر؟ دیکھیں مذاکرات جمہوری عمل ہے اور بیسیکلی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے خان صاحب نے ان اے وے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے یہ بیسیکلی جن سے گھبرا رہے ہیں ان سے اتنا نہ گھبرائیں, آئیں ٹاک کریں, ان کو بھی کوئی پریشانی ہے شاید ان کی بھی پریشانی ہم ہی دور کر سکیں. تو مل بیٹھ کے ٹیبل پہ مختلف ایونیوز کھلیں گے اور کافی ساری آپ کے خیال میں مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں عمران خان نے اپنے زور پہ آنا ہے. عمران خان کے تو متعدد کیسز تھے, کنوکشنز ہوئی, ختم بھی ہو گئے, سزائیں سسپینڈڈ ہیں, 1-2 یہ پائپ لائن میں, یہ بھی کتنا دیر چل لیں گے. مگر مسئلہ اور ہے, بنیادی طور پہ جو ادھر حقوق کی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کا ملک کو نقصان ہوا ہے وہ سارے کا کس نے ازالہ کرنا ہے؟ پھر معیشت جس دہانے پہ پہنچ گئی ہے آج اس بحران کی وجہ سے. دیکھیں عمران خان تو تقریباً اب 3 سال ہونے کو ہے, وہ تو سیاست سے باہر ہے نا. عمران خان کسی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو ملک آج حالت یہ کس نے کی ہے؟ کسی نے تو اس کو ملک کو واپس لے کے جانا ہے, پٹڑی پہ چڑھانا ہے. تو یہ اگر سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں کہ سب کا رول ہے, سب مل کے, مگر یہ ایکسپیکٹ کرنا حکومت سے مذاکرات میں کہ وہ 1 سال کے اندر انتخابات اناؤنس کر دے گی, یہ خود فریبی نہیں ہے سر؟ کیونکہ اس سے تو آپ کو یعنی کون سی حکومت اپنے ہی خاتمے کا اعلان کرے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں؟ جو حکومت آئی ہی فریب کے ذریعے, ٹھیک ہے, جس کا اپنا وزن ہی نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف آج اپنے فارم 45 لے آئے, اپنی حقیقی جو ہے نا ثابت کر دے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف اپنے فارم 45 سامنے رکھے نا اور ثابت کر دے. دیکھیں انہیں خود پتہ ہے انہیں کس نے لایا ہے, کون بٹھایا ہے, انہیں اپنا بھی پتہ ہے. جب انہیں پتہ ہے تو وہ کیوں سرنڈر کریں گے؟ میرا یہی تو سوال ہے نا سر. اسی لیے تو وہ کمزور ہیں. اتنے زیادہ دیر وہ نہیں ٹک سکتے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کا پریشر ان پہ بڑھ رہا ہے. عمران خان کی ابھی تو ایک کال ہے, 1-2 اور کالز آ گئی تو انہیں نہیں بھاگنے کا موقع ملے گا. حسینہ واجد تو نکل گئی تھی, ان کو وہ بھی چانس نہیں. کون سی کال کی بات کر رہے ہیں ہم؟ آگے جو بھی خان صاحب اگلا پتہ یوز کرتے ہیں. اچھا